بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ رنگ، نسل اور ذات پات کی بنا پر انسان کو کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، یہ سب مگر کہنے کی باتیں ہیں۔ جب لوگ نفرت کرنے پر آتے ہیں تو معمولی سی بات کو بھی نفرت کرنے کی وجہ بنا لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں بھی بچپن سے آج تک اماں ابا سے لے کر آس پاس کے سبھی لوگوں کے طعنے سنتی آئی تھی۔ آج بھی شام کا دن تھا، ہمارے گھر میں ایک معمولی سی تقریب تھی۔ بڑی بہن کی بات پکی ہو گئی تھی، اسی لیے خاندان کے سب لوگ ہمارے گھر میں جمع تھے۔ آج کے دن تو میری سبھی بہنیں تیار ہو کر صحن میں گھوم پھر رہی تھیں، جبکہ میں ہمیشہ کی طرح گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ کام کرتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سب لوگ باہر بیٹھے پھپھو اور کزنز کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، جبکہ میں چائے اور کباب بنانے میں کھپ رہی تھی۔ میرے دل میں دکھ کا دریا موجزن تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا جیسے یہ دنیا میرے لیے بنی ہی نہ ہو، اور میرے ماں باپ میرے حقیقی ماں باپ نہ ہوں، بلکہ انہوں نے مجھے گود لیا ہو۔ میری بہنیں تو مجھ سے بات تک نہ کرتیں، صرف اس لیے کہ میرا رنگ سانولا تھا۔ میرے ابا بھی گورے چٹے تھے، جبکہ اماں کا رنگ بھی سرخ و سفید تھا۔ جو بھی مجھے دیکھتا حیران ہوتا، کہتا کہ سبیحہ اپنے ماں باپ کی اولاد نہیں لگتی، لگتا ہے کہ شازیہ نے اسے کسی پالنے سے اٹھایا ہے۔ میں اپنے لوگوں کی یہ باتیں سنتی تو میرا دل چھلنی چھلنی ہو جاتا، مگر خاموش رہتی، کیونکہ صبر میں ہی اللہ نے برکت رکھی ہے، اور اسی وجہ سے میں نے لوگوں سے الگ تھلگ رہنا شروع کر دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں لوگوں کے مذاق کا نشانہ بنوں، سب لوگ مجھے گالی کہیں اور میرے رنگ پر تنقید کریں۔ سو جب بھی کوئی گھر میں آتا میں کام کاج میں مصروف ہو جاتی، اسی بہانے مجھے تھوڑی بہت اہمیت مل جاتی کہ اماں اور باقی بہنیں میرے کام کی وجہ سے مجھے پسند کرتے تھے، یا کم از کم مجھ پر انحصار کرتے تھے۔ انہیں کوئی ضرورت ہوتی تو وہ مجھ سے کہتے، اور بس اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میں باقیوں کے طعنوں شکووں اور کوسنوں سے بچ جاتی تھی۔ آج بھی شام کا وقت تھا، کباب بناتے ہوئے مجھے 3 گھنٹے گزر گئے تھے۔ کھڑے کھڑے میری کمر ٹوٹنے لگی تھی۔ میری بہنوں نے ایک بار بھی کچن میں آ کر میری مدد نہیں کروائی۔ کوئی آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، اب میں کباب تلنے لگی تھی کہ میری چھوٹی بہن کچن میں داخل ہوئی۔ آپی، ابھی تک کباب نہیں بنے، پھپھو لوگ انتظار کر رہے ہیں، وہ کہہ کر کچن سے نکل گئی، جیسے میں اس گھر کی خاندانی ملازمہ ہوں۔ خیر، میں کباب تقریباً تیار کر چکی تھی، تبھی تلتے تلتے کباب ٹوٹ گیا اور نیچے زمین پر جا گرا۔ اس کو میں نے اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اب سبھی پلیٹیں تیار ہو چکی تھیں۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو آواز دی اور وہ کباب لے کر باہر چلی گئی۔ میرے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا سوائے ایک ٹوٹا ہوا کباب جو میں نے زمین سے اٹھا کر اوپر رکھا تھا۔ بہن کے جانے کے بعد میری نظر اس کباب پر پڑی، مگر پھر اس پر لگی مٹی دیکھ کر میرا دل برا ہو گیا۔ میں نے وہ کباب وہیں پر رکھا اور کچن سے نکلنے ہی لگی تھی کہ میری نظر کھڑکی سے باہر کھڑی ایک بلی پر پڑی۔ بلی بہت بھوکی لگ رہی تھی، نہ جانے کب سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس میں ایک عجیب سی کشش تھی، میں اسے دیکھتی تو لگتا جیسے میں نے اسے کہیں پہلے بھی دیکھا ہو، حالانکہ وہ جانور تھی۔ خیر، بلی کو دیکھ کر مجھے ترس آ گیا۔ کھڑکی میں تو جالی لگی ہوئی تھی، وہاں سے میں کباب باہر نہیں پھینک سکتی تھی، اسی لیے کچن سے نکلی، گھر کی دوسری سمت سے ہو کر اس طرف پہنچی جہاں بلی کھڑی تھی۔ جا کر میں نے وہ کباب اس کے سامنے رکھا تو بلی نے مسکرا کر مجھے دیکھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بلی کی مسکراہٹ بھی ہوتی ہے، تو جی ہاں، بلی کو غور سے دیکھو تو اس کے مسکرانے کا واضح پتہ چلتا ہے۔ خیر، میں نے بلی کو مسکراتا دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے وہ کباب اسے دے دیا اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے چائے کے برتن دھونا تھے، میں واپس کچن میں آ گئی۔ تب میری نظر دوبارہ کھڑکی سے باہر پڑی تو یہ دیکھ کر میں حیران ہی رہ گئی کہ وہ بلی اب بھی وہیں کی وہیں کھڑی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید اسے پھر بھوک لگی ہے۔ تب سائڈ پر بچا تھوڑا سا دودھ تھا، میں نے دوبارہ جا کر ایک برتن میں دودھ اسے ڈال کر دیا۔ بلی نے دودھ پیا اور وہاں سے دم ہلاتی چلی گئی۔
اب مجھے بلی سے انسیت سی ہو گئی تھی۔ اگلے دن کی بات ہے، باجی کی بات تو پکی ہو گئی تھی، اب ان کی منگنی کی باتیں گھر میں ہو رہی تھیں۔ سب نے مل کر باہر جانے کا سوچا، مگر میں ہمیشہ کی طرح اپنے ہی کمرے میں بیٹھی انہی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جو کہیں نہ کہیں میں نے کسی نہ کسی کے منہ سے سنی تھیں۔ ایسی باتیں ہمیشہ دل جلانے کے لیے تنہائی میں میرے ساتھ ہوتیں۔ میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھی تھی، میری چھوٹی بہن آ کر مجھ سے کہنے لگی کہ تم بھی اماں ابا کے ساتھ منگنی کے کپڑے لینے ان کے ساتھ بازار جاؤ۔ میں نے کہا میں جا کر کیا کروں گی، تم سبھی لوگ چلے جاؤ، مجھے ان چیزوں میں دلچسپی نہیں۔ مگر چھوٹی بہن مجھے ضد سے کہنے لگی۔ تب مجھے عجیب سا لگا، کیونکہ مجھے آج سے پہلے کسی نے بھی اپنے ساتھ چلنے پر ضد نہیں کی تھی۔ آج میری چھوٹی بہن کو میرا احساس کہاں سے ہو گیا؟ میں دل میں سوچنے لگی۔ پھر تیار ہو کر باہر آئی تو اماں ابا باہر نکل رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ویسے بھی نہ کہا۔ مجھے موقع مل گیا، میں دروازے سے واپس پلٹ آئی۔ میری چھوٹی بہن بھرپور نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے مجھ پر بہت غصہ ہو۔ حالانکہ منگنی کے کپڑے تو سارے خاندان نے لینا تھے، سب لوگ ہی جا رہے تھے۔ ہمارے خاندان میں رسم و رواج بڑے بھرپور طریقے سے ادا کیے جاتے، اسی لیے میری بہنیں، امی ابو اور بھائی سب لوگ بازار گئے تھے، جبکہ میں اور میری چھوٹی بہن گھر پر تھے۔ میں دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی کہ میری بہن مجھ پر چلانے لگی، اب دیکھ کیا رہی ہو؟ اگر اماں ابا کے ساتھ جانا نہیں ہے تو جاؤ، دفع ہو جاؤ، اپنے کمرے میں بیٹھ جاؤ۔ اپنی چھوٹی بہن کے منہ سے یہ ایسے الفاظ سن کر میں حیران رہ گئی۔ آج کل کے بچوں کو بڑوں کی عزت کا کوئی احساس نہیں، یہ سوچتی میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اماں ابا کو گئے ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مجھے گھر کے باہر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں سمجھی کہ شاید کوئی گلی میں جا رہا ہے، مگر آواز ہمارے گھر سے آ رہی تھی۔ خیر، پھر میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، مجھے ابا کی آواز آئی۔ میں نے فوراً سے جا کر دروازہ کھول دیا، یہ بھی نہ پوچھا کہ باہر کون ہے۔ ابا گھر آ گئے تھے، خدا جانے واپس کیوں آئے تھے، حالانکہ انہوں نے تو شاپنگ کرنے کے بعد ہی لوٹنا تھا، ابھی تو ان کو گئے صرف آدھا گھنٹہ ہوا تھا۔ کیا ہوا ابا جان، اب واپس آ گئے؟ ہاں بیٹی، میں اپنا بٹوا بھول گیا تھا، ابا یہ کہتے اندر آئے۔ ابا کے منہ سے پہلی بار میں نے شفقت بھرے جملے سنے تھے، شاید اس لیے کہ بیٹی کی منگنی اور بات پکی ہونے کی خوشی میں ان کو میں بھی یہاں سے رخصت ہوتی نظر آ رہی تھی۔ میں نے ابا کے ساتھ ان کے کمرے میں آ کر بٹوا ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تبھی دوسرے کمرے سے ہلکی سی چیخ کی آواز آئی۔ میرے اور ابا دونوں کے کان اس طرف کو چلے گئے۔ ابا جلدی سے اپنے کمرے سے نکلے، تب کسی کے ہلکے سے بھاگنے کی آواز آئی۔ ابا بھاگتے ہوئے آگے گئے، سامنے میرا کمرہ تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک نوجوان بیٹھا ہے، جو ابا کو دیکھتے ہی باہر بھاگنے لگا۔ ابا نے شک بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ اتنے میں دوسرے کمرے سے میری بہن بھی نکل آئی۔ ابا کو دیکھ کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ بابا، یہ لڑکا باجی نے ملنے کے لیے بلایا ہے، آپ کے جاتے ہی انہوں نے مجھے چپ کروا دیا، مجھے میرے کمرے میں بھیج کر خود یہ اس لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ میری بہن یکدم معصوم بن گئی۔ ابا نے قہر آلود نظروں سے مجھے دیکھا اور بالوں کی چوٹی سے پکڑ لیا، تصدیق بھی نہیں کی کہ میں نے غلطی کی بھی ہے یا نہیں۔ ابا کی مار پیٹ نے میرا برا حال کر دیا۔ میرے پٹنے کی خبر آس پاس کے لوگوں کو بھی ہو گئی کہ ابا نے مجھے مارا ہے، کیونکہ میں کسی لڑکے سے گھر میں تنہائی میں ملاقات کر رہی تھی۔ حالانکہ قصور میری بہن کا تھا، مگر کسی نے اس بات پر دھیان نہیں دیا، کیونکہ سب اسے معصوم سمجھتے تھے، شاید اس لیے کہ وہ شکل کی معصوم تھی اور میں اپنی صفائی میں کچھ کہہ نہیں سکی۔ ابا نے مجھے اس قدر مارا پیٹا کہ یہ خبر محلے میں پھیل گئی اور ہوتی ہوتی میرے بہن کے سسرال تک پہنچی۔ نتیجہ تو آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں، ان لوگوں نے ایک ہفتے کے اندر اندر یہ رشتہ ختم کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی ایسے گھر میں رشتہ داری نہیں کر سکتے جس کے گھر کی لڑکیوں کے کردار کا پتہ نہ ہو۔ بس یہ خبر سننا تھی کہ اماں ابا نے تانوں کی حد کر دی۔ ہر کوئی مجھے کوس رہا تھا، میں سر جھکائے سب کی بے عزتی سن رہی تھی۔ میرے دل میں آ رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر بھاگنے کا مطلب اپنی مزید رسوائی کرنا تھا۔ میں اس لڑکے پر حیران تھی جس نے اپنی محبت کا ثبوت بھی نہ دیا اور اپنا سارا الزام مجھ پر ڈال کر وہاں سے چلتا بنا۔ رو رو کر میرا برا حال تھا
اور پھر وہ شام تو مجھے کبھی بھول نہیں سکتی جب ابا نے دھکے مار کر مجھے گھر سے نکالا تھا۔ نہ جانے ماں باپ جس عزت کے نام پر بیٹیوں کو گھر سے دربدر کرتے ہیں، وہی عزت جب بازار میں بکتی ہے تو ماں باپ کو کیوں احساس نہیں ہوتا کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ خیر، جب میں گھر سے باہر نکلی تو شام کا وقت ہو رہا تھا۔ ابا نے مجھے اپنی جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ میں قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار بن گئی۔ شام کے ہلکے ہلکے سائے ڈھل رہے تھے، رات ہونے ہی والی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ میں کدھر جاؤں۔ میں اپنے گھر سے باہر نکلی اور لمبی والی گلی کی طرف چلی گئی۔ اس گلی میں چلتے ہوئے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ میں کبھی آگے دیکھتی تو کبھی پیچھے مڑتی۔ تبھی مجھے ایسا لگا جیسے میرے ساتھ کوئی چل رہا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ کوئی اور نہیں، وہی چھوٹی سی بلی تھی جسے میں نے کبھی ایک کباب کا ٹکڑا ڈالا تھا۔ شاید وہ بھی میری دوست بن گئی تھی۔ میں نے دکھ بھری نظر ایک بلی پر ڈالی اور آگے کو چلنے لگی۔ کافی دور جانے کے بعد مجھے لگا جیسے میں اپنے گھر سے دور آ گئی ہوں اور راستہ کھو گئی ہوں۔ اب میرے پاس پیچھے جانے کا بھی کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں ایک جگہ پتھر پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں وہ بلی پھر سے میرے سامنے سے گزرنے لگی۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی بات تھی جو مجھے اس کی طرف کھینچتی جاتی۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بلی نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ یہ واضح اشارہ تھا جسے میں نے محسوس کر لیا۔ اب بلی آگے آگے بھاگ رہی تھی اور میں اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک گلی میں داخل ہوئی۔ ایک جگہ جا کر وہ ایک دروازے کے پاس رک گئی۔ مجھے وہاں کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھل گیا۔ اندر سے ایک خاتون برآمد ہوئی جو چہرے سے ہی باوقار لگ رہی تھی۔ خاتون کے ساتھ ایک چھوٹی سی لڑکی بھی تھی جو شاید ان کی خادمہ یا پھر ان کی بیٹی معلوم ہوتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت شخصیت کی مالک تھیں۔ آ جاؤ بیٹی، اندر آ جاؤ۔ انہوں نے شفقت سے مجھے اندر آنے کی دعوت دی۔ ٹھیک ہے، شاباش، تو چلی جا۔ انہوں نے بلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بلی بھاگتی ہوئی دروازے سے نکل گئی۔ میں اس خاتون کو دیکھ کر حیران تھی کہ یہ مہربان شخصیت کون ہے۔ انہوں نے میرے سر پر دلاسا دیا اور مجھے اندر آنے کا کہا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے اس ہال میں داخل ہوئی جہاں سے اور بھی لڑکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اندر دیکھتی ہوں تو بہت ساری لڑکیاں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں۔ وہ سبھی بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ انہوں نے سفید رنگ کے حجاب لیے ہوئے تھے اور ان کی شکلیں اس قدر نورانی تھیں جسے دیکھ کر جنت کی پریوں کا گمان ہوتا۔ تم یہاں بیٹھو بیٹی، اس پاک کلام کی آواز سنو، اس کی برکت سے تمہارے مسئلے حل ہوں گے۔ جانتی ہوں کہ تم کسی مصیبت میں ہو، اس خاتون نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں ان عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت سننے لگی۔ اتفاق سے میں گھر سے وضو کر کے نکلی تھی۔ کافی دیر میں بیٹھی قرآن پاک کی پرکیف آواز سنتی رہی۔ اس تلاوت نے میرے دل کو سکون پہنچایا۔ کافی دیر گزر گئی، مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے میں یوں ہی بیٹھی رہی۔ اس کے بعد وہ عورتیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ شاید کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ انہوں نے باجماعت نماز ادا کی۔ نماز نے بھی مجھے بہت سکون دیا۔ میرا دل ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد کسی نے نرم گرم آغوش میں لے لیا ہو۔ نماز کے بعد میں نے دیکھا سب لڑکیاں خاموش ہو کر بیٹھ گئیں۔ میری نظر باہر پڑی تو ہال سے اندر وہی خاتون داخل ہو رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ سفید رنگ کی جلد میں قرآن پاک بھی اٹھا رکھا تھا اور سفید کپڑوں میں ملبوس یہ تخت پر آ کر وہاں براجمان ہو گئیں۔ سب لڑکیاں سر جھکا کر بیٹھی ان کا واز سننے لگیں۔ وہ لڑکیوں کو پردے کے احکامات بتا رہی تھیں۔ لڑکیوں، تم اگر خوبصورتی، نور، عزت، وقار چاہتی ہو تو خود کو ڈھانپ کر رکھو، اپنے جسم اور چہرے پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑنے دو۔ تم اس قدر خوبصورت ہو جاؤ گی، خدا تمہارے چہرے میں ایسی کشش پیدا کرے گا کہ کوئی مرد تم سے کبھی بیزار نہ ہوگا۔ حسن تو ڈھل جاتا ہے مگر پاکیزگی کا نور ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ وہ خاتون اس قدر پرسوز لہجے میں بیان کر رہی تھیں کہ مجھے لگا جیسے میری روح دھل گئی ہو، جیسے میں نئے سرے سے پیدا ہوئی ہوں۔ میں نے بھی ذکر کرنا شروع کر دیا۔ کافی دیر کے بعد جب واز ختم ہوا تو خاتون نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ لڑکیاں ایک ایک کرتی اس ہال سے نکل گئیں۔
میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے مجھے پھر سے دلاسا دیا اور مجھ سے پوچھنے لگیں کہ میں یہاں تک کیسے پہنچی۔ میں نے ان کو سارا ماجرا بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا اٹھیں۔ بیٹی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تم جانتی ہو اس دنیا میں انسان کا پالا طرح طرح کے لوگوں سے پڑتا ہے۔ لوگ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر تم خدا کا شکر ادا کرو کہ تم ایک صحیح جگہ پر پہنچی ہو۔ یہاں پر آنے والی کوئی بھی لڑکی آج تک نہ رسوا ہوئی، نہ اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس پر اسے افسوس ہو، ورنہ گھر سے نکلنے والی لڑکیاں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتیں، کبھی ان کو صحیح ٹھکانہ نہیں ملتا اور وہ ساری زندگی پچھتاتی رہتی ہیں۔ آپ کون ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا۔ یہ تو تم رہنے ہی دو کہ میں کون ہوں، کیونکہ اگر میں نے تمہیں یہ بتا دیا تو شاید تم ڈر میں مبتلا ہو جاؤ گی، جبکہ ہم بالکل بھی شر پسند نہیں۔ ہم تو صرف اور صرف لوگوں کو نفع پہنچانے کی نیت سے اس دنیا کا رخ کرتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ اس خاتون نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا۔ ان کے جواب میں نہ جانے کیسی بات تھی کہ میں زیادہ بات نہ کر سکی اور خاموش ہو گئی۔ پورے 2-3 دن میں وہیں پر رہی۔ وہ خاتون مجھے جو کہتی میں وہی کرتی۔ کافی دن گزر گئے، مجھے وہاں سے جانے کا من نہ چاہ رہا تھا۔ میری یہاں پر معمولی سی ذمہ داری تھی۔ مجھے زیادہ تر کپڑے دھونے یا برتن دھونے کا کام ملتا، باقی ہر چیز مجھے دھلی ہوئی ملتی، کھانا بھی پکا ہوا ملتا۔ اس دن کی بات ہے، میں شام کے وقت کپڑے دھو رہی تھی کہ مجھے اس خاتون نے اپنے پاس طلب کیا۔ کہنے لگی، اب تمہارے گھر جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں بیٹی، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، مگر تمہیں جس مقصد کے لیے میں نے یہاں بلایا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب تمہارے دل میں کوئی درد باقی نہ رہے گا۔ اب تم سرخرو ہوگی۔ اب تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہوگی۔ تم جاؤ اور ہمیشہ آباد رہو، بزرگ خاتون نے کہا، اور پھر وہاں پر ایک دھواں سا چھا گیا جسے دیکھنے کی میں کافی دیر کوشش کرتی رہی، مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ تبھی جب میری نظر نے صاف دیکھنا شروع کیا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ بے بسی کے مارے میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تب میری بہن نے دروازہ کھولا، جو مجھے دیکھتے ہی حیرت سے چیخ پڑی۔ اس نے اماں ابا کو بھی بلایا، وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ سب مجھ سے ملتے تو حیرت کا اظہار کرتے۔ تب مجھے لگا کہ نہ جانے میرے چہرے پر ایسی کیا تبدیلی آ گئی جو سب مجھے اس قدر رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اندر جا کر خود کو آئینے میں دیکھا تو میں بھی حیران رہ گئی۔ میں بے پناہ خوبصورت ہو گئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے مجھے نئے سرے سے تراش کر بنایا گیا ہو۔ اس تبدیلی کا اثر چند ہی دنوں میں نظر آنے لگا۔ ایک شریف گھرانے سے میرا رشتہ بھی آ گیا۔ ہاں، مگر اس لڑکے کا رنگ سانولا تھا، مگر میں نے اس سانولے رنگ والے کو حقارت سے نہیں دیکھا، کیونکہ کچھ دن پہلے میری بھی رنگت ویسی ہی تھی۔ اس میں بھی شاید اللہ ہی کی مصلحت ہوگی کہ اس نے میری محرومی کا ازالہ تو کر دیا، مگر میرے جیون میں ایک ایسا شخص لکھا جو میرے ماضی کی جھلک تھا۔ آج میں احسن کے ساتھ خوش ہوں، مجھے اپنی زندگی سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی احسن مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم شادی سے پہلے بہت سانولی رنگت کی مالک تھیں، تمہارا رنگ کیسے بدلا اور یہ نکھار کیسے آیا؟ میں انہیں کیسے بتاؤں کہ یہ سب اللہ کی مصلحت تھی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔